سر یہ میرا سوال معاشرتی اخلاقیات کے حوالے سے ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سورہ نور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاشرے میں ہمارے کیا آداب ہونے چاہیے، اس کی گائیڈ لائن دیتی ہے۔ اور اس میں شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ جب افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں تو اس بارے میں آیت نمبر 12 اور 16 میں تلقین کی گئی ہے کہ مومنین جب کچھ بھی سنتے ہیں ایسا افواہ کسی بھی مرد و عورت کے بارے میں، تو وہ ان کے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ لوگ پہلے ہی مرلے میں نیک گمان کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ بڑا بہتان ہے، تاکہ وہ بات وہیں دب جائے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہمارے معاشرے میں خاندانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہ کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہو، جیسے رشتوں کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان، یا ویسے کوئی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کوئی خاندانوں میں، تو اس میں بغیر سوچے سمجھے خواتین، کیونکہ باتیں تو ساری باتیں خواتین ہی خاندانوں میں جگہ جگہ مجالس میں بیٹھ کے کرتی ہیں، وہ کسی بھی لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں جن کے متعلق وہ یا تو رشتہ چل رہا ہے یا جھگڑا چل رہا ہے، تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اس سے پہلے فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، یا سلام دعا تھی، یا رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اس لیے یوں سمجھ لیں کہ اس پر الزام کی نوعیت آ جاتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ آگے کی صورتحال اب خراب ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہم ایسی صورتحال میں کیا ہم یہ جو حدود والی بات ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ ہے نا کہ آپ اس کو اگر 4 گواہ نہیں لائے گا وہ شخص تو اسے کوڑے مار دیے جائیں گے، یہ حدود کی سزا اسی افواہ کی ہی پر ہی لگا دی جاتی ہے۔ تو کیا خواتین کا یہ جو کام ہے کسی بھی معاشرے کے لڑکے یا لڑکی کو لے کر اس طرح جگہ جگہ باتیں کرنا، یہ بالکل اسی حدود کے دائرے میں آتا ہے، یا یہ کوئی نارمل بات ہے؟ یہ اس نہج پہ بات کو نہیں لے کر جائیں گے، ہم حدود کا ذکر نہیں کر سکتے، یہ گائیڈ جی کر دیں اس بارے میں۔ جی، سوال واضح ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جس چیز کو بہت اصرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ حق کی شہادت ہے۔ یہ شہادت حق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا کہتا ہے، دین اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سچی بات کہے، صحیح بات کہے اور حق بات کی شہادت دے۔ چنانچہ ہمارے دین میں یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں بھی کوئی منفی بات کرتے ہیں جہاں پر اس سے اپنے دفاع اور اس بات کے انکار کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ بھی عند اللہ جرم قرار دے دیا گیا ہے، جس کو ہم غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ برائی اس میں باقاعدہ پائی جاتی ہے اور اس کا بیان ہو تو کہا یہی غیبت ہے، نہ پائی جاتی ہو تو بہتان عظیم ہے، وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ لیکن کسی کی عدم موجودگی میں بات کر دینا یہ دین اسلام اور ہماری جو اخلاقیات ہیں ان کے اندر بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس جرم پر چونکہ دنیا میں گرفت آسان نہیں ہوتی، اس جرم کے ثبوت، اس کے بعد اس پر لوگوں کو سامنے لے کر آنا اور سزا دینا، چنانچہ اس کو اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھا گیا ہے، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے، لیکن جب آپ کسی کی جان، مال اور آبرو پر حملہ آور ہو جائیں تو اس موقع پر پھر دین نے باقاعدہ قانون دیا ہے کہ جس میں اس طرح کے مجرمین کی سرکوبی کی جائے۔ تو آپ کا سوال چونکہ آبرو پر حملہ آور ہونے کے پس منظر میں ہے، تو اس میں جو انتہائی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ کسی شخص کے کریکٹر کے بارے میں سوال اٹھا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی خاتون کو فاحشہ قرار دے دیا، اب یہ اس کے بارے میں ایک متعین الزام اور متعین طور پہ آبرو پہ حملہ آور ہونا ہے۔ تو اس پس منظر میں دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو تم نے ثابت نہیں کیا تو پھر عدم ثبوت کے نتیجے میں خود تمہارے اوپر سزا کا انعقاد ہو جائے گا، جو قذف کی سزا ہے۔ تو یہ اس جرم کی حد تک تو بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے
کہ اس درجے میں اگر آبرو پہ حملہ ہو گیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کر دی. میں جانتے ہیں کہ اللہ جو سزائیں مقرر کرتے ہیں وہ انتہائی سزائیں ہیں, اور وہ جرم جب پورے طریقے سے ہو جاتا ہے, جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے, تو اس کا انعقاد کیا جاتا ہے, تو اس صورت میں دی جاتی ہے. اس سے جو نیچے کی صورتیں ہیں وہاں پر انسانوں کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ قانون سازی کریں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جو ہتک عزت کے قوانین ہیں وہ اسی پس منظر میں وجود پذیر ہوئے ہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کو بلی کرتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کی شخصیت کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں بہتان لگاتے ہیں, جھوٹ الزام, جو آج کل ہماری زبان کی نوک پہ ہوتا ہے اور ہمیں جرم ہی نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. تو اس کے لیے انسانوں کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے قانون سازی کرے. چنانچہ جو آپ کا متعین سوال ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا بے آئینی اسی سزا کا اطلاق کر دینا چاہیے, وہ انتہائی جرم کی سزا ہے. اگر وہ معاملہ ہوا ہے, کنایتاً بھی ہوا ہے, کسی کے کریکٹر کے بارے میں بات ہو گئی ہے, تو حکمن تو اس کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے. اس شخص کو عدالت میں لے جا کے بھئی یہ جو تم نے دبے الفاظ میں بات کی, نتیجہ تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس پر اس طرح کی کوئی جنسی نوعیت کا الزام لگا دیا جائے, تو حکمن اس کا بھی انعقاد کیا سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں اس طریقے سے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, تو اس پہ انسانوں کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور اس وقت دنیا میں ہمیں وہ قانون سازی ہوتی بھی نظر بھی آتی ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عمر بھائی نے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. عمر بھائی پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن صاحب, میں نے آپ سے کچھ 1-2 مہینے پہلے بھی ایک سوال رکھا تھا, تو ناگزیر مجھے کہنا پڑا کہ مجھے ایسا لگا اس جواب سے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. میرا سوال تھا, کیا غیر مسلمان ملکوں میں جو وہاں پہ سیکولرزم اور لبرلزم کا قانون چلتا ہے, کیا مسلمان وہاں پہ جا کر رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں, یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے رہنے میں. تو میں نے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو منکرات ہے کہ ان کی وجہ سے جو وہاں پہ ان کے اوپر لاگو قباحت, یعنی لبرل اور سیکولر ملکوں میں اس کے اوپر کوئی بھی قباحت نہیں ہے, کوئی بھی یعنی نفی جیسے لاز نہیں ہے, یعنی باقاعدہ ایک طرح سے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے, اور وہاں پہ اس کی ٹیکسز سے وغیرہ اور باقی جو ادارے ہیں ان کو سرکولیٹ کرتا ہے, اور وہ ان کو یعنی گھوم پھر کے آپ کی ویلتھ پہ, آپ کی ایجوکیشن اور بچوں میں وہ سرکولیٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا, اس میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں, کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا پھر بھی اس بنا کوئی پرسیکیوشن کیا اور کوئی واجب دلیل کے کوئی مسلمان کو ان جیسے ملکوں میں شہریت حاصل کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس چیز کا کس نے انکار کیا ہے کہ کسی بھی ملک میں, چاہے وہ مذہبی ملک ہو جہاں پر کوئی منکر ہو رہا ہو, یا کوئی مذہبی ملک نہ ہو, سیکولر ملک ہو وہاں پر کوئی منکر ہو رہا ہو, اس کے منکر ہونے سے کسی نے انکار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. اس وقت مسلمانوں کی بے شمار ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر خدا کے دین کی اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ساری کی ساری جو عرب سلطنتیں ہیں وہاں پر اللہ کے دین نے جو طریقہ کار متعین کیا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے ان کا حکمران کون ہوگا, اس کا انعقاد نہیں ہو رہا. تو اس انعقاد نہ ہونے کے نتیجے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, اس کو الگ سے بیان کرنا پڑے گا. پہلی چیز ہے کسی چیز کا منکر ہونا. اب آپ یہ کہیے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب اس منکر میں شریک ہیں, تو اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ اس منکر کو منکر نہیں مانتے, منکر نہ ماننے کے باوجود یہ آگے بڑھ کر اس منکر کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں. یہ جو منطقی قیاسات کے نتیجے میں ایک دنیا آباد کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں, تو اس کے نتیجے میں اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت مجھے پڑھ کے بتائیں کہ جس میں میری حد وسع,
میری استطاعت میرے کسی براہ راست عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بھی میرے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے. مثلا دنیا کے اندر غربت موجود ہے. آپ اگر کسی سیٹ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ آ کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ وہاں کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ مال بناتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں استحصال کرتا ہے, اس کے نتیجے میں دنیا میں جو بھوک پیدا ہوتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو ذمہ دار ہمیشہ وہ شخص بنتا ہے جو اس اقدام میں موجود ہو. تعاون علی الاسم کا بھی اصول یہ ہے کہ میں اس میں بینیفیشری بن رہا ہوں. میں مثال کے طور پر اس عمل کے اندر سادہ سی مثال لینا کہ میری سیڑھیوں کی دکان ہے, آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں مجھے سیڑھی دے دو, میں آپ کو بیچتا ہوں. وہ سیڑھی لے جا کر آپ کسی کے سر پہ ماریں یا اس سے آپ چوری کریں, میرا کوئی سروکار نہیں ہے, الا یہ کہ میں آپ کے ساتھ جرم میں شریک ہوں اور میں آپ کو بلا کر کہوں کہ سیڑھی میں دیتا ہوں, آؤ مل کر جا کر کہیں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, یہاں چڑھو, چڑھنے کے بعد جو مال ملے وہ آدھا مجھے دے دینا. تو سیکولر ملکوں کے اندر جو قوانین موجود ہیں, سب سے پہلا سوال جو میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا, میں تو مخاطب کر کے ان کو یہ پوچھوں گا کہ بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں جن کو حکومت حاصل ہے؟ اگر مانتے ہیں تو اس شریعت نے منکرات کی یہ فہرست بیان کی ہے, آپ اس پر عمل پیرا ہوں. لیکن اگر کسی سلطنت میں جو لوگ موجود ہیں وہ شریعت ہی کو منسوخ کر بیٹھے ہیں, جیسے کہ مسیحی ہیں, اور ان کے ہاں اوامر و نواہی کی وہ دینی روشنی نہیں ہے جو ایک مسلمان کیا ہے, تو اپنی عقل سے ذرا سوال پوچھیں کہ وہاں پر میں کس ذمہ داری اور کس حیثیت میں کھڑا ہوتا ہوں. نہ میں اس سسٹم کو وجود دے رہا ہوں, نہ بقا دے رہا ہوں, نہ وہ سسٹم میرے اوپر منحصر ہے, نہ میں اس سسٹم میں ان چیزوں کو آمادہ کر کے اپنے ایمان کا حصہ بنا رہا ہوں. میں تو ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ منکر ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ نے وہ بنانا ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دانا, کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا, تو اس کے نتیجے میں تو ان ملکوں کی جو معیشت ہے, ان ملکوں سے جو امداد آپ کو ملتی ہے, ان ملکوں کی جو مصنوعات ہیں, اس وقت آپ زوم پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں امریکہ میں چونکہ یہاں پر ریاست کی سطح پہ منکر کو منکر نہیں سمجھا جاتا, اور یہاں کے لوگوں نے اربوں ڈالر پیدا کیے ہیں اس مملکت میں یہ پروڈکٹ بنا کے, چنانچہ زوم پہ اگر آپ لاگ ان ہوئے ہیں تو آپ خلاف اسلام کام کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی شعور میں آنے والی بات ہے؟ یعنی ہمارے ملک کے اندر 20-30 سال تک ان ملکوں کے آئی ہوئی امدادی گندم ہم کھاتے رہے. ان ملکوں کی امداد کے اوپر ملک کے بجٹ بنتے ہیں. یہی قوتیں ہیں, یہودی قوتیں ہوں, یہ مسیحی قوتیں ہوں, یہ IMF ہوں, یہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں, سب لوگ یہی ملکوں کے نظام کو چلا رہے ہیں, یہ اقوام متحدہ ہو. تو ان سے جو بینیفٹس ہم لیں اپنے ملکوں میں لے سکتے ہیں وہ لیں. آپ شہری نہ بنے وہاں کے. بھائی بتائیے, آپ نے تعین کرنی ہے کہ یہ حد کیسے واقع ہوگی کہ چونکہ میں نے کہا شہریت نہیں بننی, باقی بینیفٹس میں سارے لے لیتا ہوں. تو یہ بالکل احمقانہ طرز عمل ہے. اس کا دین اسلام, اس کے عمومی مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں صرف نفرت اور سیاسی بیانیوں کی بنیاد پر, جو ہماری مذہبی قیادت اپنی ہزیمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں رائے اختیار کرتی ہے کہ آپ ان ملکوں کا بائیکاٹ کر دیں اور ان کی شہریت ترک کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. تو بھائی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کا انتخاب ہے, آپ کریں, کس نے روکا ہے آپ کو؟ اور پھر کنسسٹنٹ رہیں اس انتخاب میں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی اس ملک کی استعمال کریں, برگر اس ملک کا نہ کھائیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنالوجی اس ملک کی استعمال کریں اور گالیاں اس ملک کو دیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا. پھر کنسسٹنٹ رہیں. اور یہ مطالبہ آپ نہیں مجھے فہرست بنا کے دے سکتے کہ تم نے وہاں کی شہریت اختیار کی ہے. دین نہیں اختیار کیا, شہریت اختیار کی ہے. اور شہریت اس ملک کا جس وقت آپ قانون کا جائزہ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ شہریت اختیار کرتے ہوئے, اگرچہ میں یہاں کا شہری نہیں ہوں امریکہ کا, میں صرف پاکستان کا شہری ہوں, اس وقت تک کوئی ناجائز قائم نہیں ہے, کل موقع ملے گا, اللہ تعالیٰ نے امکان پیدا کیا, شہری بھی بن جائیں گے. لیکن اگر شہریت دیتے وقت مجھ سے یہ حلف لیا جائے کہ تم نے آج کے بعد سے شرک کرنا ہے, تو آپ کی بات 100% جائز ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ شرک کو گوارا کرے. کل سے یہ کہا جائے کہ تم نے مثال کے طور پہ زنا کو لیجیٹیمیٹ سمجھنا ہے, تو ایسی شہریت میں خدا کی لعنت ہو, کوئی بھی نہیں لے گا. لیکن کیا یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ اسی چیز کو تفصیل سے میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ فلسفہ, معاشرتی نظم, اقدار یہ بالکل الگ چیز ہے, اور مملکتوں کا نظام یہ بالکل الگ چیز ہے. وہاں پر بھی فلسفہ اثر انداز ہوتا ہے. معاف کیجیے, آپ نے ابھی بھی زنا کا مینشن کیا. یہ تو باقاعدہ مانتے ہیں کہ زنا تو کوئی چیز ہی نہیں, لیو ان ریلیشن شپ تو ان کے یہاں تو بالکل چلتا ہے.
आउट ऑफ wedlock, अगर लड़का लड़की बाहम रजामंद है तो और बालग है तो इनके मुताबिक यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों का फ़र्क है। एक चीज़ जो हमारी दीनी कॉनिटेशन में जिना है और उसको कहीं पर गवारा किया हुआ है, उसको वो लोग जिना नहीं समझते, जिना नहीं समझते। वो ये नहीं कह रहे कि ये जिना है तब भी इसको काबिल कबूल करो। इस नुक्ते को समझें, थोड़ा सा अपने अंदर वो खाने खोलें कि जिसमें नई आवाज़ भी जा सके। वो ऐसे ना हो कि ईगो की तरह, ड्रम की तरह आवाज़ लग के बाहर आ जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि ये जिना है तब भी हम इसको प्रमोट करेंगे। सुना है कहीं पे? वो ये कहते हैं जिना की इन मुमलिकतों में सजाएं मौजूद हैं। जिना के लिए पैसे दे दिए आपने, गूगल करें, कुछ इस वक्त तो मालूमात खुल गई है। मौलवियों और मस्जिदों के मेंबरों से तकरीरों में जो मालूमात मिलती है उससे बहुत ऊपर चली गई है मालूमात। जरा गूगल करके सिर्फ इसमें गूगल पे लिखें कि प्रोस्टिट्यूशन की लीगल सजा क्या है टेक्सास स्टेट के अंदर, गूगल करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। रुपया देने वाला भी जेल चला जाएगा अगर उसने जिना की गर्ज से रुपया दिया है। जिना होने के बावजूद काबिल तहसीन है, ये बहस है। या ये बहस है कि एक रिश्ता जिसके अंदर दो लोग एलानिया तौर पर साथ रहने का माशरे को आगाही दे देते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं उठाते, उसको इस माशरे में जिना नहीं समझा जाता। ये बिल्कुल अलग बहस है और इस पर कभी मौका आएगा मैं अपना नुक्ता नज़र बयान करूंगा तो शायद वो भी आपके लिए एक नई बात हो कि कल यहां पर इस्लाम आ जाए बाकायदा, तो पहले मरहले में वो काम नहीं करेगा जो आप जैसे मौलवी हजरात करते हैं कि जिना करार दे के इन सब के ऊपर वो फेर देगा। वो उसको गवारा करके बताएगा कि अब इसके अंदर क्या तब्दीली कर सकते हैं, क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो इस रिश्ते को भी समझिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ उठे और वहां मुंह मार लिया, उसमें भी बाकायदा लॉज हैं। वो मरने के बाद विरासत में शरीक बन जाती है वो खातून, उसकी मौजूदगी में चीटिंग करते हैं तो आप महरूम हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में निकाह की अदना सूरतें भी राइज होती हैं, ये उसी की एक मिसाल है। तो ये यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि जिना को जिना होते हुए हम फख्र से कबूल करेंगे, वो बायसे शर्म समझा जाता है अगर एक लिविंग रिलेशनशिप में होने के बावजूद आप कहीं पर मुंह मार के आ जाते हैं। ये फर्क है दोनों चीज़ों का मेरे भाई। हसन भाई आखिरी पॉइंट, अगर आपके मुताबिक अगर आपके मकतब फ़िक्र के मुताबिक एक इस्लामी शरई निज़ाम कायम होता है और वहाँ पे एक खातून 2 पीस बिकनी में सड़क से जाता है, तो आपके नज़दीक ये गुनाह है कि नहीं है, जुर्म है या नहीं है? नहीं, वो जुर्म बन जाएगा नतीजे के एतबार से जब वो लोगों की अख्तलफी का बायस बनेगा। माशरे के अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, माशरे के अंदर इज्जतदार लोग भी मौजूद हैं। जब आप शर्मगाहों की इस तरीके से इफ्शा करेंगे तो ये माशरे में फसाद का बायस बन सकता है। हर चीज़ पहले ही दर्जे में उस नौयत का जुर्म नहीं बन जाती कि मैं उसके ऊपर उठा के कोड़े लगाना शुरू कर दूं। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अगर मुसलमानों का माशरा है तो उसके अंदर ये खातून कौन है जो ये काम कर रही है। अगर तो वो गैर मुस्लिम खातून है तो उसको जाकर तरीके से बताएंगे कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं हमारे माशरे, अक़दार, रिवायात, हमारे यहाँ जो माहौल हमारा खुदा हमसे चाहता है उसमें ये चीज़ गवारा नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से निकलिए और जाइए उन जगहों पर जहाँ पर ये गवारा की जाती है, वहाँ पर जाके न्यूड बीचेस भी बने, आप वहाँ जाके बैठ जाएं। हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो वहाँ हुकूमत नहीं है, लेकिन हम अपनी इक़्तिदार की अपनी जगहों में अल्लाह की शरीयत जो माहौल पैदा करना चाहती है उसकी दावत भी करेंगे, तबलीग भी करेंगे। कहीं पर दावत होगी, कहीं पर तबलीग होगी, कहीं पर वो इक़दाम तंबीह के बावजूद नहीं रुक रहा तो फसाद की इब्तिदा के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तो नौयत बनौयत देखी जाएगी। कोई मुसलमान खातून ये करती है तो सबसे पहले उसको वहाँ से पकड़ के किसी एम्बुलेंस गाड़ी में बिठा के किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएंगे और उसके पास बिठाकर बोलेंगे कि इसकी तहलील करो कि इसको हो क्या गया है कि ये हरकत इस तरह की कर रही है। वो खातून कहेगी जी मेरे लिहाज से तो दीनी तौर पर ये जायज़ काम है जो मैं कर रही हूँ। तो फिर किसी काउंसलर को, आलिम को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा भाई ज़रा इससे गुफ्तगू करें, ये दीन की बुनियाद पर इस चीज़ को दावा कर रही है तो इससे पूछे दीन में क्या, तो उससे हम गुफ्तगू करेंगे, मुकालमा करेंगे। अगर वो मुकालमे में इस जगह पर नहीं खड़ी हुई जहाँ पर नॉर्मल इंसान खड़े होते हैं, मालूम होता है कोई ज़हनी इख्तलाल है, तो भाई ये ज़हनी इख्तलाल के नतीजे में जो लोग होते हैं वो तो वैसे ही मुस्तस्ना होते हैं, तो उसको किसी घर में बिठाएंगे, उसकी कोई थेरेपी करवाएंगे, उसको बताएंगे ये कहाँ होता है, ये कहीं होते हुए देखा आपने,
یہ سعودی عرب موجود ہے، یہ قطر موجود ہے، یہ عمان موجود ہے، یہ پاکستان موجود ہے، یعنی مفروضوں کی بنیاد پر یہ ہو تو اس کے بعد شریعت فوراً سے آگے اس کو گولیاں مار کے چھنی کر دے گی. بھائی صورتحال دیکھی جائے گی، کون ہے جو یہ کر رہا ہے، بکنی کے اندر کون شخص آ گیا ہے. یہ کوئی بازاروں میں پھرنے کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی صورتحال سامنے آئے گی تو اس بندے کی رعایت سے، اس کی ذہنی سوچ کی رعایت سے، اس کے مذہبی پس منظر کی رعایت سے اس سے گفتگو کی جائے گی، اور کہیں پر قانون کا نفاذ کرنا پڑا تو قانون کا نفاذ بھی کیا جائے گا. شکریہ. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. عمر بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. حسن بھائی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ منحال فاطمہ. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتی ہیں. حسن بھائی، میرا جو سوال ہے وہ فری مکسنگ کے حوالے سے. یہ بات تو مکمل طور پہ طے ہے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، نامحرم کے سامنے ایک مخصوص ولیے میں رہنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے دوست بھی نہیں بنا سکتے. لیکن مجھے جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں اگر آپ کو کچھ سیناریوز دوں، فار ایگزامپل کہ آفس کا کوئی اینول لنچ ہے جہاں پہ، یا کسی ریلیٹیو کے گھر کوئی دعوت ہے جس میں ملٹیپل مرد اور عورتیں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آپس میں صرف ضرورت کی گفتگو کر سکتے ہیں. ان سیناریوز میں کوئی ان اپروپریٹ گفتگو نہیں ہوتی، لیکن کوئی ضرورت کی گفتگو بھی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ پاکستان میں کامن پریکٹس ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ ایک اظہار شفقت ہے یہ، لیکن کچھ اسکالر اسپیشلی اگر سعودی عرب سے ہم دیکھیں یا ان ایریاز میں جہاں پہ یہ کامن پریکٹس نہیں ہے، اس کو بھی حرام کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. دین جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز گائیڈنس کر دیں. تھینک یو. اصل میں جب ہم کسی معاملے میں دینی رہنمائی چاہتے ہیں اور استدلال اور مثال کے طور پہ کبھی سعودی عرب کے علماء، کبھی پاکستان کے علماء، کبھی نجران کے علماء پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ دین نہیں رہتا. کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی. عمومی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمیں کوئی دینی رہنمائی چاہیے ہو کسی باب میں، تو قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ دین کے معاملے میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے. اس نے دین کی ساری ہدایات جو مرد و زن کے اختلاط کے باب میں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب دے دی. یہاں تک کہ پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے اصول پہ جو چیزیں مستثنیٰ ہو سکتی تھیں، جن چیزوں سے روکا جا سکتا تھا، ان کے بارے تک میں ہدایت کر دی. لیکن ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم عام طور پر اس طرح کے معاملات میں جو دینی رجحانات ہیں اس کو اخذ کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جی عمومی طور پہ تو یہ اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا کہ ضرورت کے علاوہ آپ گفتگو کریں، دوستی کریں، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی اسلام میں؟ کہاں دین نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دوست نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے، گپ شپ نہیں کر سکتے؟ جو چیز دین نے کہی ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے. وہ آپ سورہ نور کے اندر پڑھ لیں، اس میں ہدایات دی گئی ہیں اور دونوں کو دی گئی ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کو دی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے، باحیا نگاہ ہو، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، تاڑنے والی نہ ہو، ایک دوسرے کو بے شرمی سے دیکھنے والی نہ ہو. تو یہ ہدایت تو سب کو کی گئی ہے اور یہ عمومی ہدایت ہے. اگر آپ اس ہدایت کی پاسداری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے دونوں کو کہا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے ساتر، محتشم، جامہ زیبی کرنی ہے. جو شرمگاہ ہیں ان کو ڈھانپنا ہے، ان کے متصل اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، ان تک پہنچنے کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ایک باحیا لباس پہننا ہے، دونوں کو کہا گیا. اس کے بعد عورتوں کو تیسری ایک زائد بات کی گئی ہے کہ جب تم نے زینت کی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہو، فلاں سنگھار کیا ہو، تو ہاتھ پاؤں چہرہ چونکہ یہ عادتاً کھلے ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جس پہ زیور ہو. چنانچہ سینہ بھی تمہاری شرمگاہ ہے، اس کو بھی تم نے ڈھانپنا ہے. تو یہ سب چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، اور جو چیزیں عادتاً کھلی ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا ہے. تو اس کے بعد یہ جو ساری بحثیں مولویانہ سطح پہ اور فقہی سطح پہ کی جاتی ہیں کہ جی چہرہ بھی پائے سے فتنہ ہو سکتا ہے اور اس کو بھی، یہ سب کی سب میرے نزدیک بطور ایک طالب علم کے جب میں اس پہ غور کرتا ہوں، یہ خدا کے دین میں مداخلت کے مترادف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں تو اب ہم رہ کیسے جاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے یہ فیصلے کریں کہ فلاں چیز کو بھی شامل ہونا چاہیے؟ بھئی نہیں کیا نا اللہ نے شامل، اللہ نے کہہ دی اللہ مظاہرہ منہ، وہ چیزیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں. تو اب آپ بتائیے، دنیا میں عادتاً چہرہ بند ہوتا ہے جس کے اوپر آ کے آپ نے قدغن لگا دیے کہ عورت کا چہرہ بھی فتنہ ہے اور میک اپ بھی فتنہ ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر تو مرد کا بھی ہے.
پھر تو دونوں کو آپ پردے پہنا دیں. پھر پردے کیوں پہنائیں؟ دونوں کو جیل میں قید کریں، اس لیے کہ آزاد پھریں گے تو امکان ہے فتنے کا کہ اپنے اختیار سے کر دیں گے. تو یہ سب کی سب چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں. بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں عورت کے پردے کے حوالے سے. وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ بیٹھنا چاہتی ہیں، دفتر میں جانا چاہتی ہیں، سفر کرنا چاہتی ہیں، میل ملاقات کرنا چاہتی ہیں، کسی فرد کے ساتھ، مرد کے ساتھ اچھی دوستی کرنا چاہتی ہیں، اس میں دینی لحاظ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس وقت تک جس وقت تک جو اخلاقی حدود دین نے مقرر کی ہیں پامال نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ محمد عمر مرتضی بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر کی دعائیں. حسن بھائی، یہ کائنات کیوں اور کیسے وجود میں آئی؟ اس کے اندر کار فرما قوانین اور ان قوانین کے ذریعے اثر محسوس ہونے والا نظم، یہ سب سوالات کے جوابات جو کہ مذہب کی جانب سے دیے گئے ہیں، میری عقل اس کو قبول کرتی ہے. لیکن مذاہب تو بہت سارے ہیں، ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ اس کو پرکھنے کا معیار کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے مذاہب تو بہت سارے ہیں، اور سارے مذاہب جو ہیں وہ خدا کا تصور دیتے ہیں. تو کون سا مذہب ٹھیک ہے، اس کا ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کون سے سارے مذاہب؟ 3 ہی رجحانات ہیں اس باب میں. ایک رجحان الہامی مذاہب کا ہے، دوسرا رجحان جو نفسی علوم سے پیدا ہونے والی باطنیت ہے اس کا ہے، تیسرا رجحان الہاد کا ہے. تو الہاد کائنات کو خدا قرار دیتا ہے، ان کے مقدمے کا جائزہ لیں. جو دوسرا ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود ایک روح کو یا اپنی سیر باطن کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اس روح کے اتصال کو وہ قوت قرار دیتا ہے جو کائنات کے اندر ان مخفی عزائم کو ظہور کرتی ہے. اور تیسرا الہام ہے، اسی الہام کی دعوت دیتی ہے مسیحیت، اسی الہام کی دعوت دیتی ہے یہودیت. اسی الہام کو آخری درجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کر کے خاتمہ کر دی گئی. تو 3 رجحانات ہیں، ہزاروں کون سے مذاہب ہیں، یہی ہیں 3 چیزیں ہیں. ان کے اندر تینوں کے استدلال کا جائزہ لے لیں. تو تینوں کے استدلال کا جائزہ لینے کے لیے بنا سمجھنی پڑے گی سب سے پہلے، اور بنا سمجھنے کے لیے ذریعہ علم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس وقت آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ذریعہ علم کیا ہے، کس علم کے ذریعے سے آپ اس دعوے تک پہنچے ہیں. تو ان تینوں کا آپ جائزہ لے لیں. آپ جائزہ لیں، اس پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو وہ آپ لے کر آئیں کہ بھئی آپ تو اسلام کو ماننے والے ہیں، الہاد خدا کا یہ تصور دیتا ہے، ان کی یہ بنا استدلال ہے، اس کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر بتاؤں گا کیوں نہیں مانتے. لیکن حسن بھائی جو الہامی مذاہب ہیں وہ تو سارے یہی ایک ہی بات کرتے ہیں. تو ان میں سے کون سا؟ پوچھ رہا تھا کہ ان میں تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں الگ، یہ تو ایک ہی مذہب ہے. الہامی مذاہب تو ہے ہی نہیں نا، ایک ہی مذہب ہے. یہ تو لوگوں نے الہامی مذاہب کو الگ الگ بنا دیا. تو اللہ نے کہا شروع اسلام سے کیا تھا، یہ تو لوگوں نے نام دیا ہے فرقوں کا. وہ یہودی بن گیا، کوئی مسیحی بن گیا، اور پھر اسلام لانے کے بعد کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا. تو یہ اللہ نے تو نہیں بنایا، اللہ نے تو ایک اسلام بنایا ہے. تو الہامی مذاہب آپ کی تقریب فہم کے لیے میں نے کہا کہ جو مختلف دعوے لوگ کرتے ہیں، مسیحیت ایک خدا پیش کرتی ہے، یہودیت ایک کرتی ہے، تو ایک ہی الہام کے نتیجے میں دعوے مختلف ہوئے ہوئے ہیں، اپنی شناخت مختلف کی، اور تو ایک ہی اسلام ہے. تو ان کے ہاں کوئی خدا کا نیا تصور پیش کیا مسیحیت میں اور یہودیت میں، اور یہ جو جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے اندر ایک ہی تصور ہے، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اسی خدا کی سنتوں کا ظہور ہے، وہیں پر انبیاء آتے ہیں. وہ تو ان کے اندر کجی پیدا ہوئی جس کے بعد وہ کوئی ایک نبی کو نہیں مانتا. مطلب مسیحیوں نے رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ہمارے مذہب کی داخلی بحث ہے کہ ایک الہام کے ماننے والوں کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی یہ تینوں نیا خدا کا تصور پیش کرے تو ایک ہی تصور ہے جو پیش کر رہے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ محمد عمر مرتضی بھائی. یفائی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام ایولیوشن کے ذریعے پیدا ہوئے یا پھر ان کو ایک الگ اسپیشی کی طرح پیدا کی؟ کیونکہ ہمیں آرکیولوجیکل فیکٹس کے حساب سے ہومو ایرکٹس، ہومو ہیبسکس کے کئی سارے فوسلس ملے ہیں. تو کیا وہ آدم علیہ السلام اس کے ذریعے ایوالو ہوئے یا پھر ایولیوشن کر لیتے اور آدم علیہ السلام کو الگ ہی پیدا کیا جو کہ ہم لوگ نے اسٹوری سنی؟ پلیز میں کنفیوز ہوں تو اس کی وضاحت کیجیے. آپ کو اس معاملے میں کنفیوز ہونا چاہیے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہو اور اس کی بنیاد پہ سوال پوچھا جائے.
تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی جو تخلیق کے مرحلے تھے وہ کیسے تھے، یہ میرے دائرہ علم کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب میرے دائرہ علم کا سوال نہیں ہے تو مجھے اس پہ کنفیوز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حیوانی وجود تھا جس کو انسانی شخصیت عطا کی گئی ہے۔ وہ حیوانی وجود خود قرآن مجید میں بتایا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اس میں نسلوں کا اجرا ہوا، اور نسلوں کے اجرا کے بعد نسک کو درست کیا گیا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اس میں نفخ روح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونک پھونکی جس سے ایک انسانی شخصیت اس کو عطا ہوئی۔ وہ انسانی شخصیت تھی جو شعور رکھتا تھا۔ اس انسانی شخصیت میں سے 2 کو پیش کیا گیا ہے، پیش کرنے کے بعد ان سے کائنات کی اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اتنا علم ہمارے پاس ہے۔ باقی جائیے سائنس کے پاس جائیے، اس سے پوچھیں، وہ انسانوں کے بارے میں، پس منظر کے بارے میں جو کچھ معلومات دیتی ہے، آج دیتی ہے، کل دیتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ نہ یہ میری ایمان کی بنیاد ہے، نہ اس پر مجھے کوئی کیوریوسٹی ہونی چاہیے۔ میں تو معلوم حقائق پہ چلتا ہوں بطور انسان کے، اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ہمارے دائرہ علم کی بحث نہیں ہے۔ جب دائرہ علم کی بحث نہیں ہے تو سب قیاسی باتیں ہیں، جو قیاس آ لگے اس کو آپ عمل درآمد کر لیں، اپنا لیں۔ جی عدیل احمد بھائی وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حسن بھائی، میرا سوال ہے زبان سے متعلق۔ آپ یا غامدی صاحب، جب مثال کے طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مذمت کرنا، تنقید کرنا، اور دوسرا ہے دکھ کا اظہار کرنا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو جب ہم مذمت اور تنقید آپ ان لوگوں پہ کرتے ہیں، یا ہوتی بھی مجھے بھی اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ مذمت اور تنقید اپنوں پہ کی جاتی ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ ہم مذمت کے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے ہمارے الفاظ کا اثر محسوس کریں اور خود پہ توجہ کریں، جبکہ ظالم اگر ظلم کرے تو اس سے بچا جاتا ہے، اس پہ دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو یا تو ہم اگر لڑ سکتے ہوں گے تو لڑیں گے، بچ سکتے ہوں گے تو بچیں گے، صبر اگر کچھ بھی نہیں تو صبر کریں گے۔ جب تنقید کی جاتی ہے یا مذمت کی جاتی ہے تو وہ اپنی کی جاتی ہے یا اپنے جیسے لوگوں کی جاتی ہے۔ تو آپ یہی اپروچ استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فلسطین اسرائیل کا موضوع ہو یا کشمیر کا موضوع ہو، کوئی بھی موضوع ہو، تو اس میں ایک رجحان دیکھا جاتا ہے کہ آپ مذمت اپنی کرتے ہیں، تنقید اپنے لوگوں پہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کے اوپر کرتے ہیں۔ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اپنے ساتھ کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور ہمدردی بیان کرتے ہیں، لیکن تنقید مخالف پہ نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ آپ ان مخالفین کو، یعنی وہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، آپ ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تنقید کر کے، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے دائرہ کار مقرر کیا ہوا کہ اپنے لوگ، یہ اپنے لوگ ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے وہ طاقتور ہیں، جب طاقتور ہوں گے تو لڑ لیں گے، ابھی صبر کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی آپ زبان اور انڈرسٹینڈنگ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو رسپانس کرنے۔ عمومی طور پہ آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہ طاقتیں جو کام کر رہی ہیں ان پر آپ تنقید نہیں کریں گے۔ یقینی طور پہ تنقید کریں گے، جب موقع ملے گا تنقید کریں گے، اور تنقید کر کے بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اخلاق کے اصول پہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلمہ قوانین کی روشنی میں نہیں ہو رہا ہے، یہ طاقت کے بل پہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جس وقت تسلط قائم کیا جاتا ہے، جبر کی صورتیں اختیار کر لیتا ہے، اسی کا یہ مظہر ہے۔ تو تنقید بھی ہوتی ہے، تنقید اپنوں پر بھی ہوتی ہے، غیروں پر بھی ہوتی ہے، خود پر بھی ہوتی ہے۔ تنقیدی عمل تو انسان کی زندگی اور بقا ہے، اس سے کہیں مفر نہیں ہے، کہیں انکار نہیں ہے۔ مذمت کا جہاں تک بات ہے تو وہ بھی کی جاتی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ اس سے اپنی نفرت کا اظہار نہ کریں۔ جو بات اس وقت پرابلمیٹک ہوئی ہے وہ یہ کہ مذمت کے 2 الفاظ مسئلے کو حل نہیں کرتے، یہ ہے مسئلہ۔ مذمت دل میں بھی محسوس ہوتی ہے، الفاظ میں بھی محسوس ہوتی ہے، رویوں میں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن مذمتی لاہ عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا اس طرح کے قومی نزاعات کے تصفیے کے لیے۔ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں قحط آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور میں بیٹھ کے یہاں پر مذمت کر رہا ہوں اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں اور رنج کا اظہار کر رہا ہوں، یہ وہاں پر قحط کے خاتمے کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ نقطہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔
اور بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے معاملات میں طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، مذمت فیصلہ کن نہیں ہوتی. اور جس وقت آپ مذمت کو فیصلہ کن سمجھ لیں تو پھر آپ طاقت کے حصول کی راہوں میں نہیں جاتے، مذمتی راہوں میں پڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر احتجاج، پھر اپنی سڑکیں بند، پھر جذباتی تقریریں، پھر یہ KFC کا بائیکاٹ، یہ ہوتا ہے، یہ مذمتی رویے. لیکن اگر آپ اس سے نکل کر یہ سمجھیں کہ کسی نزاع کے تصفیے کا لاہ عمل کیا ہے اور اس میں وہ کیا محرکات ہیں جو فیصلہ کن ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے. اسی کو بیان کیا غامدی صاحب نے مختلف جگہوں پہ، یعنی دکھ کا اظہار کرنا، رنج کا اظہار کرنا. کون سا وہ شخص ہے روئے زمین پر جس کو دکھ اور رنج نہیں ہوگا؟ لیکن وہ دکھ اور رنج جو سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ آپ کو دکھ اور رنج ہو، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی مانیں کہ جن پر دکھ اور ظلم ہوا ہے وہ بالکل مظلوم ہے اور سامنے والا ظالم ہے، لہذا ہماری آواز میں آواز ملا کر آئیے سامنے والے کو گالیاں دیں اور مذمت کریں. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل احمقانہ مطالبہ ہے. اس مطالبے کو تو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو پورا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لاہ عمل اور اسکیم آپ نے اپنائی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کی مذمت کیجیے. ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. ظالم کا ظلم ظلم ہے، اس کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے، کئی الفاظ میں کیا جاتا ہے، کئی تقریر میں کیا جاتا ہے، کئی جذبات میں کیا جاتا ہے. لیکن جو لاہ عمل اور اسکیم آپ نے اپنائی بھی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مذمت کرنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مذمت تصفیے کے حل کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوتی. نتیجہ خیزی آپ کا طرز عمل ہے. وہ طرز عمل یہ ہے کہ ظالم کے سامنے اپنے آپ کو پیش مت کرو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو سکے. وہ طرز عمل یہ ہے. وہ طرز عمل یہ ہے کہ اگر ایک خطہ ارض جہاں پر سیاسی تنازعات ہیں اس کو دینی رنگ مت دو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا. یہ ہے وہ طرز عمل. یہ ہے کہ جس وقت طاقت، قوت، صلاحیت، استعداد نہ ہو تو جنگوں میں مت جاؤ. وہ طرز عمل یہ ہے. وہ طرز عمل یہ ہے کہ جو دینی نصوص کو اعادہ کرتے ہوئے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے، یہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس میں کہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ اخلاق کی دنیا اور قانون کی دنیا اس میں جی بالکل دوسرا درست ہے. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، دکھ بڑا ہے، لیکن جو ملامتی مذمتی رویہ اختیار کر کے تم اپنے ان جرائم کی جسٹیفیکیشن مہیا کر رہے ہو جس کے نتیجے میں قوم یہاں پر پہنچی ہے، اس میں ہم تمہارے ہم آواز نہیں بن سکتے. یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ سننے والے کا رد عمل شدید اتنا کیوں ہے؟ اس لیے شدید ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ ان کو بھی دکھ ہے لیکن دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے لاہ عمل اور اسکیم پہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پر یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اس لیے اس کو ملامت کا ہدف بناؤ اور دنیا کو کہو دیکھو یہ تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے اصل میں. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. حسن بھائی میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. کچھ کالرز اور بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ہم لیتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عرفان اسماعیل بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی آپ سے ایک اس مسئلے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ریسنٹلی مطلب پاکستان کے جتنے بھی نمائندہ شخصیات ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا پولیٹیشینز ہیں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ اکثر جب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان پر مطلب پاکستان کے لوگوں کو مینشن کرتے ہیں کہ ان کا رویہ ایسا ہے، وہ جاہل ہیں، وہ شدت پسند ہیں، وہ اس طرح کے ہیں. لیکن اس میں اس بات کو کرتے ہوئے کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ پچھلے 50 60 70 سال میں اس جو 2-3 نسلیں گزری ہیں ان کو تعلیم کون سی ملی ہے، انہیں مطلب ایجوکیٹ کیا کیا گیا ہے، انہیں اس بیج کون سے بوئے گئے ہیں جو کہ نکل رہے ہیں ابھی. تو اگر کوئی شخص آج شدت پسند ہے تو کیا یہ بات کرنا درست نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پرابلم کو ایڈریس کیا جائے؟ کیونکہ سوائے غامدی صاحب کے علاوہ اور کوئی آواز ایسی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی. باقی سب لوگ یہ ہے کہ وہ کیونکہ دل دکھتا ہے، کیونکہ اگر ابرار بھائی یا حسن الیاس یہاں پر کسی سینس کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں ان کا شاید کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے. شاید وہ پیچھے جا کر ایک لمحہ کوئی بدل جاتا، انہیں وہ رہنمائی نہ ملتی
تو ہم بھی وہی شدت پسند تھے، ہم بھی وہی لوگ ہی تھے، اس سے بالکل ہم مختلف نہیں ہو سکتے تھے۔ جی تو کیا ہمارے مطلب جو نمائندہ شخصیات ہیں انہیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو، ایک عام آدمی کو ایڈریس کرنے کے بجائے اس کی مشکل کو سمجھیں، وہ اپنی طرف سے پوری نیک نیتی سے جو اس نے سمجھا ہے، جو اس نے پڑھا ہے، جو اسے تعلیم ملی ہے، وہ اس پر پوری شدت سے عمل کر رہے ہیں۔ جی، یہ بات درست ہے آپ کی، یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں تو اس کو پاکستان کی تقسیم سے بھی پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم کے عمومی رویے سامنے آتے ہیں، جس میں آپ قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، علم و اخلاق میں پستی ہے، معاملات اور رویوں کے اندر وہ شفافیت نہیں ہے، اور بالکل بے ہنگم افراد کا ایک ہجوم لگتا ہے، کوئی قومی تشخص، کوئی اخلاقی اوصاف، کوئی وقار، کوئی سنجیدگی، کوئی تحمل، کوئی بردباری، جو عمومی وصف ہیں، اوصاف ہیں جو کسی قوم میں ہوتے ہیں، اس سے آ رہی ہے ہماری قوم، تو یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا۔ مجھے جو اس کی امیڈیٹ تاریخ معلوم ہوتی ہے وہ انگریزوں کے یہاں پر آنے کے بعد سے ہے۔ یعنی انگریز جب یہاں پر آئے ہیں تو ہماری قومی لیڈرشپ نے اصل میں کچھ فیصلے کی ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں یہ 4-5 نسلیں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں، وہ فیصلے ایجیٹیشن کے ہیں، وہ رد عمل کے ہیں، وہ نفرت کے ہیں، وہ مخاصمت کے ہیں، وہ حقائق کو نہ تسلیم کرنے کے ہیں، وہ عظمت رفتہ کی بازیافت کے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو قوم کی تشکیل کا عمل ہوتا ہے، جو اس کے اندر قانون کی پابندی، علم کی پاسداری، اسی طریقے سے تنقیدی آراء کا احترام کا جذبہ، یہ پیدا ہونے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یعنی یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، یہ نسلوں میں ایوالو کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اس وقت مغرب کے اندر جو آپ کو عمومی طور پہ قومی سطح پہ یہ اوصاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ فلسفے کی سطح پہ پیدا ہوتے ہیں، پھر اشرافیہ کو متاثر کرتے ہیں، پھر قیادت تک آتے ہیں، پھر وہ لوگ اس جگہ پر منتخب ہو کے پہنچ جاتے ہیں جہاں قوم ان کو قبول کرتی ہے، تو پیرلل معاملہ ہو رہا ہوتا ہے ہر سطح پر، تب جا کر یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارے بر صغیر کے اندر جو اس وقت آپ کو ہماری قومی ذبح حالی ہے، اس کے پس منظر میں جائیں تو وہ 150 سال کی تاریخ ہے کہ جس میں بر صغیر کے اندر جس وقت یہاں پر ہمارا اپنا رپچر ہوا ہے ہماری تہذیبی اقدار سے، ہماری علمی روایت سے، اور اس کے نتیجے میں ایک سرکشی کا جذبہ لی ہوئی ایک قوم پیدا ہوئی ہے، ایک بہنگم ہجوم ہے جو لڑنے کے لیے آمادہ ہے، جس کو شکست ہو رہی ہے یہاں پر وہاں پر، وہ غور کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اپنے رویوں پر، اپنے لائے عمل پر، اور اس کے نتیجے میں یہ پروڈکٹ بن کے سامنے آئی ہے آپ کے ہاں کہ جو حملہ کرتی ہے بائیکاٹ کا نام لے کر اور وہیں سے چیزیں چوری کر کے باہر نکل آتی ہے۔ تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے صدیوں کی کہانی۔ اس میں ایک رہنمائی کر دیجئے گا، کیونکہ ہمارا امیر بھی اسی ماحول سے ہی اٹھا ہے، اسی معاشرے سے ہی اٹھا ہے، تو بہت سالوں کوشش کرنے کے بعد کچھ بدلنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن پھر بھی آج کل جس طرح سوشل میڈیا ہے، چیزیں ہیں، آپ اپنا کچھ پروسیس شیئر کر دیجئے گا کہ آپ کیسے خود کو مطلب علمی رویوں پر مطمئن رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف آمادہ کرتے ہیں، جبکہ ڈسٹریکشن آج کل اتنی ہے کہ آپ ایک مہینہ اگر پھسلے تو اس کے بعد پھر واپسی کا سفر نہیں ہوتا علم کی طرف۔ اس میں ہر فرد کو اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر تو وہ اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر اس کے ذمہ لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے، قیادت ہے، لوگوں کی فکری رہنمائی ہے، تو ان کو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ جو سچی بات ہے وہ کرنے کے نتیجے میں لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کی جائے گی، ان کو افراد میں متباہش کیا جائے گا، ان کے کریکٹر کے بارے میں مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کے گالیاں دیں گے، اس سے بے نیاز ہو جانا۔ لیڈرشپ جس وقت کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، قوم ہے، وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں رہ سکتی۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری قومی لیڈرشپ میں، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی، بہت سارے معاملات میں وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ دباؤ ہے کہ اگر انہوں نے سچی بات کی تو جو ہجوم انہوں نے چارج کر دیا اتنے لمبے عرصے میں، وہ انہی کی مسندوں سے اتار کے نوچنا شروع کر دے گا۔ تو لیڈرشپ کی سطح پہ تو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا چند نسلوں کو، اور سچی بات کو اس قدر وضاحت کے ساتھ، اس قدر بار بار کہنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جائے، لوگوں کے لیے ایک تردید کا نیریٹو بن جائے کہ وہ اس پر التفات کریں، اس کو سننا سمجھنا ان کی ناگزیر ضرورت ہو۔
یہ کام ہوگا چند اشروں تک، ممکن ہے چند صدیوں تک، تب جا کر وہ صحیح آواز پیدا ہو سکے گی۔ میرا خیال ہے آخری 1-2 سوال لے لیں پھر خاتمہ کرتے ہیں، جمعہ بھی ہے جی۔ بہت شکریہ عرفان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حسن بھائی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ اسامہ بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ علامات قیامت جتنی بھی ہیں وہ رویا میں ہیں، تو سب کی تمثیل بیان کی جاتی ہے مکتب فرائی کی طرف سے، تو دجال کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہاں تمثیل کا پہلو کیوں نہیں مد نظر رکھا جاتا؟ جو علامات قیامت ہیں وہ تمام کی تمام تو رویا میں نہیں ہیں، اس میں سے بعض چیزیں تو بالکل حسی مشاہدے کے طور پر الفاظ کے اندر آ گئی ہیں اور اسی طرح سے روبہ عمل بھی ہوئی ہیں، جیسے ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو واقعہ جبریل، حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ عرب کے ننگے بدن، ننگے پیر چلنے والے چرواہے عمارتوں کی سربلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تو یہاں تو کوئی رویا نہیں ہے، نہ کوئی تمثیل ہے، حقیقت بیان کی گئی ہے، حقیقت ہی روبہ عمل ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں واقعے کو خود بتانا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے قرائن، اس کے اندر ایسے شواہد ہونے چاہیے جو اس کو عموم سے ہٹانے کی کوئی دلیل بن سکے۔ یہ محض کسی ذوقی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہر وہ جو علامت قیامت کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ تمثیلی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حسی واقعات کے طور پہ بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ سورج کا مغرب سے نکلنا، مثال کے طور پہ زمین کے پیٹ سے کسی جانور کا پیدا ہونا، تو تمثیل میں لے جانے کی کوئی دلیل یا قرینہ ہونا چاہیے۔ تو بہت ساری علامات میں وہ قرائن سامنے آتی ہیں، جس طریقے سے نزول مسیح کی علامت ہے، اس کی چونکہ صراحت خود روایتوں میں ہو گئی ہے کہ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ ہے، اور خواب میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ ممثل کی جاتی ہیں، تو وہ محتاج تعبیر بھی ہوتی ہیں، محتاج تعویل بھی ہوتی ہیں، تو اس کی پھر تعویل کی جاتی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ جو واقعہ ہے جو سیدنا مسیح، کیونکہ دجال کوئی الگ سے واقعہ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو اس تعبیر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ جو کچھ سیدنا مسیح کے آنے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے حسی واقعے کے طور پر، اگر وہ خواب کا واقعہ ہے اور اس کی ایک تعبیر جس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، غامدی صاحب نے بھی پیش کی ہے، تو اس میں دجال کا کیا سینیریو ہے، اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو وہ تصور بنتا ہوا نظر نہیں آتا دجال کا جو ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ آخری کالر ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، ارسلان بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دوسری کنٹری کی نیشنلٹی ہے تو کیا وہ لوگ بنا فتوے کے جہاد کر سکتے ہیں؟ اب آپ لوگ کو پتہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں اس کا ڈسکشن کیا، تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنا فتوے کے کیا ہم لوگ جہاد کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر وہ آتنکواد میں ہیں؟ جہاد کا اعلان ریاست کے سپرد ہے۔ دین اسلام میں 2 نوعیتوں کے احکام ہیں جو فرد کو بطور فرد دیے گئے ہیں، جو معاشرے کو یا نظم اجتماعی کو یا نظم اجتماعی کی تنظیم ریاست کی صورت میں ہو بطور ریاست دیے گئے ہیں۔ تو کوئی فتویٰ، کوئی اعلان، کسی چیز کو فرض لازم واجب قرار دینا کسی شیخ الاسلام کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ دینی لحاظ سے انحراف ہے، دین کی عمومی ہدایات کا جو انہوں نے دی ہیں، یہ فیصلہ ریاست کے کرنے کا ہے، اور ریاست بھی جب کرے گی تو اس کے بعد ایک شہری کو یہ حق ہے کہ ریاست کے فیصلے کو بھی علم و عقل کی بنیاد پہ پرکھے، اور اس پر کرٹیسزم کرنا چاہتا ہے تو کرٹیسزم کرے۔ ریاست کے اعلان سے بھی یہ چیز لازم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے اس کا حصہ بننا ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں اور ریاست بھی اسلام ہی کا ایک تقاضا بیان کر رہی ہے تو میں اس سے بھی پلٹ کے پوچھوں گا کہ یہ جو تقاضا ہے اس کا اطلاق آپ نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں ٹھیک کیا، جو اسلام نے آپ کو ہدایات دی ہیں طاقت کے حوالے سے اس کا آپ نے جائزہ لیا ہے کہ نہیں لیا۔ تو وہاں پر بھی مجھے انکار کا حق ہے، اس انکار کی قیمت ہوگی جو مجھے ادا کرنی پڑے گی، وہ قیمت ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو ضرور ہر اس شخص کو کرنا چاہیے۔ تو کسی فتوے کے نتیجے میں جہاد فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ یہاں کا شہری ہو وہاں کا شہری ہو، جہاد کا اعلان ریاست نے کرنا ہوتا ہے، اور دینی لحاظ سے ریاست بھی پابند ہے۔ جانا کہ ایک تو خدا کی عبادت کرنا ایک مین مقصد ہے، دوسرا دوسروں کے ہاتھ سے حفاظت کرنا۔ تو جب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک باڈی کا حصہ ہے، یعنی ایک باڈی ہے، اگر کسی باڈی کے پارٹ پر درد ہوا تو پوری باڈی پر درد ہوتا ہے، تو سملرلی وہاں پر فلسطین میں
बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, तो हम लोग उन लोग को कैसे मतलब सेव कर सकते हैं? जी, दर्द तो हर एक को होगा, और दर्द जब होता है तो हमेशा दर्द की वजूहात भी जानी जाती हैं। आपके जिस्म में अगर कोई दर्द हो तो दर्द होने के बाद महज उस पर रोते नहीं आदमी, दुखी नहीं होता, वजूहात जानी जाती हैं। भाई ये उंगली में अगर दर्द है तो ये उंगली के अंदर कोई मर्ज तो नहीं मौजूद, मैंने हिफ्ज़ाने सेहत के किसी उसूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जिसके नतीजे में दर्द पैदा हुआ है। तो शिद्दत और एहसास तो पैदा होगा, लेकिन शिद्दत और एहसास उस दर्द की तशखीस के बाद उसको ठीक करने का बायस नहीं बनेगा। ठीक करने का बायस ये चीज़ बनेगी कि उन वजूह और इल्ल को जाना जाए जो दर्द का बायस बन रहे हैं। तो कहीं पर दर्द का बायस कोई और चीज़ होगी, कहीं पर कोई और चीज़ होगी। तो फ़लस्तीन का जो मामला है इस पर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगूएं की हैं। वहाँ पर दर्द का बायस क्या है, मुसलमानों को करना क्या चाहिए, उनकी दीनी अखलाकी जिम्मेदारी क्या है, उन तफसीली गुफ्तगूओं को आप सुन लें। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हसन भाई। जैसा सवाल ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे कश्मीर में एक पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, आप भी इससे बाखबर होंगे कि कुछ लोगों ने जो कि मुसलमान ख़ुद को क्लेम कर रहे थे, उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर कुछ गैर मुस्लिमों को इस बुनियाद पर कत्ल किया कि वो गैर मुस्लिम थे। ये इस तरह के इंसिडेंट्स अमूमन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में होते रहते हैं, लेकिन सवाल पूछने का जो मकसद है वो ये है कि जब वो दहशतगर्दी फैला रहे थे, जब वो कत्ल करने वाले थे, तो बाकायदा उन टूरिस्ट से पहले उनका मज़हब पूछा गया कि तुम मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, उनको साइड करके फिर कत्ल किया गया। और यकीनन हमारे पूरे इंडिया के जितने भी उलमाए किराम थे, आज जुम्मे के बयानात में उन्होंने इस वाक़े की तरदीद भी की, सख्ती से मजम्मत भी की। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके पीछे जो रूट कॉज है कि कुछ कुरान की आयत उठाकर बुनियाद बनाई जाती है कि कुरान में ये बयान हुआ है कि मुशरिकीन जहाँ पाओ तुम उन्हें कत्ल कर दो, तो इस तरह की चीज़ों को जो बुनियाद बनाया जाता है और इस तरह के इंसिडेंट्स को फिर मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है कि चूँकि मुसलमान हर जगह जहाँ कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं शामिल होते ही हैं। तो इस तरह की पूरी इंसिडेंट को हमें किस ज़ाविया नज़र से देखना चाहिए, और जो लोग इस तरह कुरान पाक की गलत इंटरप्रिटेशन करके इस्लाम के खाते में डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो तज़ादात में जीते हैं, और अगर आप उनके तर्ज़ फ़िक्र का तज्ज़िया और तालील करें तो वो तज़ादात 2 और 2 4 की तरह वाज़े होकर सामने आ जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा तज़ाद ये है कि जिस मज़हबी फ़िक्र को वो मानते हैं और उस मज़हबी फ़िक्र की बुनियाद पर वो ताकत का हुसूल चाहकर इक़दामात करना चाहते हैं, वो मज़हबी फ़िक्र कहीं पे चैलेंज हो या कहीं पर उसका कोई इमीडिएट नुकसान सामने आए तो उस पूरे के पूरे नैरेटिव से ऐसे नज़रें फेरते हैं कि जैसे वो इस सूरत हाल से वाकिफ़ ही नहीं है। और ऐसे मौक़ों पर ऐसे ऐसे तख़य्युलाती साजिशी अफसाने तराश के लाते हैं कि जिन पर अक़ल भी मातम करती है और इंसान का ज़ौक़ भी हंसने पे मजबूर हो जाता है। भाई दुनिया में मुसलमानों को हक़ हुकूमत है, इक़्तिदार सालिहीन के कब्ज़े में होना चाहिए है, गैर मुस्लिमों से ताकत की कुंजियाँ छीन कर वहाँ पर अपनी सल्तनतें बनानी हैं, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को बाजगुजार बना के रखना है, उनकी ख़वातीन हमारी लौंडियाँ होंगी, हक़ हुकूमत सिर्फ़ हमारे पास है, उसके बाद हम उनसे उनकी ज़िंदगी का भीख लेकर उनको जीने का खराज देंगे, जज़िया आयत करेंगे। ये सब कुछ हम कहते हैं, ये सब कुछ हम मानते हैं, इस सब कुछ की हम दावत देते हैं। इस दावत के नतीजे में कहीं पर इक़दाम हो जाए और उसमें कामयाबी हासिल हो जाए तो उसको बतौर नुसरत इलाही के कानून के बयान करते हैं। कहते हैं देखो कैसे हौसलामंद उठे और उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत और ताईद भी शामिल थी और उनकी ईमानी क़ुव्वत भी ये इस तरह की थी, इसके नतीजे में फ़तह मिल गई। जब फ़तह मिल जाती है तो फिर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, वो आपकी तारीख़ के किस्से बन जाते हैं, उसकी बुनियाद पर लोगों को उभारा जाता है। लेकिन जब शिकस्त होती है, जिस मौके पर हज़ीमत का सामना करना पड़े, तो वहाँ पर नैरेटिव क्या बनता है कि ये तो आलमी साजिशें हैं, ये तो आलमी क़ुव्वतें हैं, ये तो मुसलमानों के भेस में चंद लोग आ गए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी आप उठकर अगलों के जगह पर जाके बेगुनाह नॉन कम्बैटेंट 1200 लोगों को बेलचों से, आरियों से, पत्थरों से, मशीन गनों से भून कर आ जाएं,
تو اس کے لیے پورا کا پورا جواز ہوگا، اور آگے سے کوئی حملہ آور ہو اور آپ کا کوئی بے گناہ مر جائے تو مظلومیت کا لبادہ اڑ کے معاشرے میں آ کھڑے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اندر کی بات بطور مسلمان مشکل ہوتی ہے اگر آپ کسی کمیونٹی میں کھڑے ہو نا اور وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے دامن سے پردہ اٹھا دیں۔ سچی بات بتاتا ہوں کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ڈیفرنٹ مواقعوں پہ ڈیفرنٹ نیریٹو اپنا کر دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو ہمارے مخفی عزائم ہیں وہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت امیڈیٹ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس سے ہم پیچھے، اس سے کسی طرح بری و ذمہ ہو جائیں۔ دنیا اس جگہ پر آ گئی ہے، علم اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، ذرائع ایسے وسیع ہو چکے ہیں، حقیقتیں ایسی کھل چکی ہیں کہ اب کوئی شخص ہم پر اعتبار کرنے کو سرے سے تیار ہی نہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے ایک سیاسی تنازع تھا، ایک زمین کے خطے کے اوپر جھگڑا تھا، تقسیم کے وقت پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کو بجائے یہ کہ سیاسی جدوجہد کے طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، وہاں پر مسلح جدوجہد کا بیج ڈالا گیا۔ جب بیج ڈالا گیا تو دین اسلام کی جو عمومی ہدایات ہیں ان کو بھی فراموش کیا گیا کہ نہ وہ کسی امیر کی قیادت میں ہو، نہ وہ کسی سلطنت کے تحت ہو، نہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہو۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سامنے ایمان افروز نوجوانوں کے گروہ ہوتے ہیں، وہ اٹھنے کے بعد ایک نیریٹو ہے جس کو پرسیو کرتے ہیں، اس نیریٹو کے حق اور تائید میں جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے وہ اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ پر عالمی دباؤ آتا ہے، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں میں پیچھے کھڑے ہوئے تو ذرا آنکھیں پھیر لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کر رہے، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکا بھی نہیں جاتا، جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کو بھی بڑی مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اور وہاں ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہوتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اف یہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ جب تک عالمی سطح پہ خلافت کا انعقاد نہ ہو دشمن اسی طرح کرتا رہے گا، اور بھائی جب تم کرو گے تو دشمن بھی کرے گا، اور جب تم نے یہ چھوڑ دیا ہے کرنا تو پھر سب سے پہلے اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ آ کے اعتراف کرو قوم کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہ ہم نے یہ بیج بویا تھا، آج ہم اپنے جرم پر عالمی ضمیر سے بھی اور اپنی قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان نظریات کے نتیجے میں وہ اپنا رنگ دکھائیں گی۔ آج نہیں دکھائیں گی تو 10 سال بعد 10 سال بعد نہیں دکھائیں گی تو 100 سال بعد دکھائیں گی، کیونکہ وہ فکر موجود ہے، وہ فکر اگر موجود ہے تو اس کے برگ و بہار آئیں گے۔ چنانچہ جو کچھ ہوا ہے، میں کسی اطلاقی واقعے میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اطلاقی واقعے میں ورڈکٹ دینے کے لیے میرے پاس اس طرح کی معلومات اور ثبوت ہونے چاہیے جس میں کسی فرد کو میں کھڑا کر کے یہ بات کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں، یہ تو کسی سے چھپی بھی بات نہیں ہے نا، کہ اسی کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہماری ریاست پشت پہ کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑی ہوئی تھی، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ماضی کا۔ آپ اس واقعے سے 4 دن پہلے کی آزاد جموں کشمیر جو ہمارا ہے اس کے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں، 4 دن 5 دن پہلے کی ابھی میرے سامنے آئی، وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ بدلہ لیں گے، وہ یہ کریں گے۔ تو یہ جو کچھ نیریٹو ہے، یہ نیریٹو پھر اپنا ایک اثر رکھتا ہے، پھر وہ سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے طور پہ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو وہ لوپ میں بھی نہیں لیتے۔ تو یہ ایسا گندا کھیل ہے پراکسی کا کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر اپنی پگڑی پونجی بھی سرے بازار نیلام ہوتی ہے، اور ہم تو وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جنہوں نے یہ کھیل کھیلا اور پھر یہی کھیل 10-20 سال ان کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس مملکت پاکستان میں ہم نے 60-70 ہزار لوگوں کی قربانی دی، کن کے ہاتھوں؟ ان کے ہاتھوں کہ جن کو ہم نے وہاں پر جا کر اس کھیل میں کھیلنے پر آمادہ کیا، اور اس وقت ہمارے پشت پر عالمی قوتیں بھی موجود تھیں، اور بھئی عالمی قوتیں ہوں، طاقت کے مراکز ہوں، وہ تو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اگر اللہ کے دین کے ماننے والے تھے تو ہم نے دین کی ان حدود و شرائط کا خیال رکھا استعمال ہونے کے لیے؟ تو جس وقت آپ غلط کھیل میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے پھر نتیجے نکلتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر
ہم جو دین کے ادنا سے طالب علم ہیں وہ سامنے والی قوتوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ مسئلہ فکر کے اندر موجود ہے، اور یہ فکر کا مسئلہ ہے جس سے یہ سارے نتائج پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا تم نے بھی اگر زور دینا ہے تو طاقت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، اس فکر کو ایڈریس کرو، ان کے علماء کو آپس میں بٹھاؤ، ان کے سامنے ان لوگوں کو پیش کرو اور کہو کہ یہ نقطہ نظر رکھیں، اس سے شاید دنیا میں کچھ امن و امان پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا، اور آج کل ہمارے یہاں علمی حلقوں میں ایک موضوع بہت زیر بحث ہے، اور وہ بیسیکلی اسرائیل فلسطین کے حوالے سے ہے۔ اس کے حوالے سے اکثر ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو فلسطین بیت المقدس ہے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں عموماً نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے۔ تو چونکہ یہ قبلہ اول ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح بھی کیا تھا، اور آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے کہ انہوں کی ذمہ داری ہے یا پھر نہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے مسجد اقصی کی دینی حیثیت کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں بالعموم جو نقطہ نظر روایتی علماء کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ چند در چند غلط فہمیوں کا مرقع ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو اثر نو طور پر دیکھا جائے جو بیت المقدس یا قبلہ اول کے حوالے سے ہمارے یہاں رائج ہے۔ بطور مسلمان جب بھی کوئی بات ہمیں کسی دینی حوالے یا ریفرنس سے کی جائے گی تو سب سے پہلی ذمہ داری جو دین کے طلباء کی ہے، محققین کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کی اصل کو دریافت کریں، اوریجن آف نالج کا مشاہدہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بات دینیاتی پس منظر میں کہی جا رہی ہے تو خود جو مذہب کا معلوم لٹریچر سورسز ماخذ موجود ہیں وہ اس چیز کو کیسے بیان کرتی ہے، یا اس کے ہاں اگر یہ پہلو زیر بحث آیا ہے تو کس نوعیت کا ہے۔ تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور سننے والوں کے لیے دعوت تحقیق ہے کہ وہ ان پر غور و فکر کریں، اور ان کی روشنی میں جو کچھ قائم شدہ نظریات ہیں ان کو اگر تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اثرنو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک سامان اس میں موجود ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو بطور مسلمان ہمیں سمجھنی چاہیے ہے اور ہمارا دینی لٹریچر ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس وقت انسانوں کو بھیجا ہے تو بھیجنے کے بعد ان کو اس امتحان سے متعلق آگہی کے لیے اپنے فرستادہ، اپنے منتخب، اپنے چنیدہ پیغمبروں کو بھی بھیجنے کا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ یہ آغاز پہلے ہی انسان سے ہو جاتا ہے جن کو سیدنا آدم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا ابراہیم تک اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی اسکیم ہے وہ ایسے سامنے آتی ہے کہ جس جگہ بھی انسانوں کی کوئی مجمع، کوئی آبادی، کوئی شہر، کوئی بستی موجود ہے وہاں پر اللہ کی ہدایت کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا کہ ہر اس جگہ پر اللہ کے پیغمبر آئے جہاں پر انسان موجود تھے۔ وہ پیغمبر آتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے اور اصل دین کی طرف بلاتے تھے، ان کی فطرت کے اندر جو نور ہدایت موجود ہے اسی کو جگاتے تھے اور آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت لمبے عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ نبوت کی اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کی حکمت بالغہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں، ماضی حال مستقبل سے واقف ہیں، چنانچہ ان کے فیصلوں کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ تبدیلی بھی علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی تھی، متمدن معاشرے سامنے آ رہے تھے، سویلائزیشن متحد ہو رہی تھیں، اسی طریقے سے تاریخ کے ادوار کے شروع ہونے کی نوعیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ تو بہت سارے عوامل ہیں جو بطور انسان ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی اس اسکیم میں تبدیلی کے لیے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص وقت میں آ کے نبوت کے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ تو وہ تبدیلی کیا واقع ہوئی؟ وہ تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ جہاں ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایک پیغمبر آتا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسط میں ایک شخص کو امام الرسل کا درجہ دے کے اس کی ذریت میں نبوت کے اس مشن کو خاص کر دیا، اور انہی کی اولاد میں سے 2 شاخوں کا انتخاب کیا جن کو 2 علاقوں میں بسانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کو آباد کر کے ان کو ایک قوم بنانے کے فیصلے کے نتیجے میں اللہ کی یہ خواہش تھی، اللہ کی یہ منشا تھی کہ جو کام انبیاء انفرادی طور پہ کرتے تھے اب وہ کام تاریخ کے صفحہ ہستی پر، دنیا کے اسٹیج پر قومیں سر انجام دیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو خاص کر دیا گیا، آپ کے بیٹے اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب،
اور آپ کے دوسرے بیٹے سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں سے اسماعیل، ایک کو جزیرہ نما عرب میں جا کر آباد کیا گیا اور دوسری کو کنعان کے علاقے میں آباد کرنے کی تمہید باندھی گئی۔ اللہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں قومیں بنیں، اور قوموں کی تشکیل کے اس عمل میں ظاہری بات ہے چونکہ سامنے انسان موجود تھے تو خود ان کا بھی امتحان تھا، ان کا بھی انتخاب تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال کی یہ مشق اور مزابلت کے بعد یہ قوم بننے کے مرحلے پر پہنچی ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی ذریت میں جس وقت نبوت کا اجرا کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا یعقوب، جنہیں اسرائیل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جن کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے وہاں سے نکل کے اپنے بیٹوں کو ایک خاص علاقے میں آباد کیا ہے۔ ان کی ذریت میں پھر نبوت کی تخصیص کر دی گئی، اور پھر کرتے کرتے کم و بیش کوئی 600-700 سال کا عرصہ ہے کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ کا بعثت اور نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اجتماعیت سے متعلق، ریاست سے متعلق، نظم اجتماعی سے متعلق احکامات اور شریعت بھی پہلی دفعہ روئے زمین پہ نازل کی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ انفرادی احکام تھے، لیکن جب ایک قوم تشکیل کے اس مقام پر پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت سے بھی مزین فرمایا اور باقاعدہ قانون دیا۔ مقصود اس کا کیا تھا؟ مقصود اس کا یہ تھا کہ دنیا کے وسط میں، دنیا کے دل میں 2 ایسی قومیں موجود رہیں جو انبیاء کے سلسلے کی تکمیل کے باوجود خدا کی وہ شہادت لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل کو جا کر جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، اور وہاں پر جو پہلی معبد تھی، عبادت گاہ تھی، اسی کو اسرنو طور پہ تعمیر کیا، اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا، اور دونوں جگہ پر اپنے دونوں فرزندان کو یہ وصیت کی کہ ان جگہوں کو اللہ کے لیے خاص رکھنا ہے۔ اس قوم کو شہادت کے منصب پر فائز کرنے کے عمل میں ذمہ داریوں کی نوعیت اگرچہ ابتدا میں مختلف تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل کو جب یہاں پر آباد کیا گیا تو ان کو جو ذمہ داری دی گئی وہ معبد کو آباد رکھنے کی تھی۔ وہاں پر نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاکیزہ رکھنا، مسجد کا اہتمام اپنے زیر نگی جاری رکھنا، یہ تھی۔ اور جو پہلی قوم تھی جس کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، ان کو اس وقت شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا کہ تم نے پوری دنیا میں خدا تعالیٰ کی اس اسکیم کی منادی کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر آباد کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جس وقت کہیں پر سلطنت وجود پذیر ہوتی تھی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ گرد و پیش کی ریاستیں اس طاقت کر کے اس کا خاتمہ نہ کر دیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلبہ، تغلب، اسی طریقے سے حملہ آور ہو کے لوگ سلطنتوں کی توسیع بھی کرتے تھے، ان پر قبضہ بھی کرتے تھے، ان پر حملہ آور بھی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل کو یہاں پر آباد ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو موجود آبادیاں ہیں گرد و پیش کے اندر، سلطنتیں کہیے یا لوگوں کے اہتمام میں چلنے والی ریاستیں کہیے، ان کا بھی تم نے خاتمہ کرنا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بائبل میں کتاب استثناء کا مطالعہ کریں تو وہاں پر باقاعدہ ان اقوام کے نام آئے ہیں کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ نے جس وقت ان کو آباد کیا ہے تو اس وقت ان پر یہ لازم کیا کہ ان کو وہاں سے نکالنا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، اپنی اصل پر قائم رہنا ہے۔ چنانچہ وہاں پر کنانی قوم ہے، اسی طرح سے اموری قوم ہے، اسی طرح سے ہتی قوم ہے، ان سب کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2 سلطنتیں ہیں دنیا کے وسط میں، جہاں پر اللہ نے ایک قوم کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ اس قوم کی وہی ذمہ داری ہے جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، شہادت علی الناس کی، اور ان کے گرد و پیش کے جو علاقے ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا، کہا یہ میراث کی سرزمین ہے، یہاں پر اب کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی علت اور وجہ کیا تھی؟ علت اور وجہ یہ تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر خدا کے ان مراکز کے خاتمے کا نعوذ باللہ قصد یا ارادہ نہ کرے۔ یہ خدا کی اسکیم تھی۔ اس اسکیم کے تحت پے در پہ انبیاء آئے، قوم کی تشکیل کے ان مراحل سے انہیں گزارا، ان کو جو ان کا اصل منصب تھا اسے یاد کروایا۔ لیکن جس طرح دنیا کے ہر قوم میں، انسانوں میں سرکشی، تمرد، استکبار پیدا ہوتا ہے، یہی معاملہ قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اللہ نے جو منصب اور جو ذمہ داری انہیں دی تھی اسی کو اپنی برتری اور فضیلت کا باعث سمجھ لیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں آخری تمام حجت کے لیے سیدنا مسیح کو نازل فرمایا، اور سیدنا مسیح کے ذریعے اسی قوم کو جس نے دنیا پر شہادت دینی تھی، آخری درجے میں ان کی غیر معمولی پیدائش، معجزات کا ظہور اور ان کی پیشن گوئیاں، سب کچھ کو اس درجے میں لا کے واضح کر دیا کہ یہ آخری موقع ہے اس قوم کے لیے کہ جس کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا گیا تھا کہ وہ لوٹ آئے
اور لوٹ کے اللہ کے اسی مشن میں دوبارہ سے گامزن ہو جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے، اس بدبخت قوم نے، اسی آخری رسول کے قتل کا اعادہ کر لیا کہ جو ان کو ان کی اصل سے جوڑنے کے لیے آیا تھا. اگر آپ سیدنا مسیح کے پورے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو انہی جو بکھری ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں، خدا کے اسی مشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح علیہ السلام کا ناحق قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم ہوتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی اہانت اس طرح برداشت نہیں کرتے. چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا. تو یہ اس سرزمین کی دینی حیثیت تھی. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو آباد کر کے شہادت کے منصب پر فائز کر کے دنیا تک کی پیغام پہنچانا چاہتے تھے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس زمانے کا جو عرف اور تمدن تھا اس کی رعایت سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. چنانچہ ایک موقع پہ جب بنی اسرائیل نے خود اس چیز کا تقاضا کیا کہ جو دنیا میں گرد و پیش میں شرک کا دورہ نظر آتا ہے تو وہاں پر تو بادشاہ آتے ہیں، ہمارے یہاں پیغمبر آتے ہیں، دعوت دے کے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی بادشاہت عطا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ بتایا انہیں کہ اس بادشاہت کے کیا نقصانات ہیں. یہ تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائے گا، یہ تمہارے یہاں کشت خون کے بازار گرم کرے گا، تمہاری فصلیں لے اڑے گا. لیکن ان کی درخواست تھی تو یہاں تک اسکیم کو تبدیل کیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ بادشاہت کے انسٹیٹیوشن کے ذریعے تحت شروع کر دیا. چنانچہ ہم نے دیکھا سیدنا داؤد اور سلیمان جیسے بڑے بادشاہ انہی میں پیدا ہوئے. اور جب ان میں پیدا ہوئے تو ان کا جو یہ مشن تھا، اس مشن کی وقتاً فوقتاً توسیع بھی ہوتی رہی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی علاقے میں بیٹھ کر سیدنا سلیمان جو ہیں وہ ملکہ بلقیس کو وہاں پر خط لکھتے ہیں، جو کہ وہاں سے 2000 میل کے فاصلے پہ یمن کے علاقے میں آباد ہے، اور ان کو تسلیم و انقیاد پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس شہادت کے منصب پر جو قوم فائز ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں. اگرچہ وہ یمن جو ہے وہ حرم کے زیادہ قریب تھا، مکہ جیڑ و معراب کے زیادہ قریب تھا، لیکن اس قوم کو یہ ذمہ داری اس وقت تک نہیں دی گئی تھی. اس کو صرف یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ معبد کو آباد رکھنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا مسیح کے ناحق قتل کی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا، اور معزول کر کے سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت کی دوسری شاخ بنی اسماعیل، جس کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا تھا، وہاں پر ایک پیغمبر کی بعثت کا فیصلہ کیا، اور اس پیغمبر کو شہادت کے اس منصب پر فائز کر کے ایک نئی امت کی تاسیس کی ذمہ داری تفویض کی گئی. چنانچہ جو کچھ اس علاقے کے ساتھ پہلے خدا کا معاملہ تھا، اس سرزمین کی ایک خصوصی حیثیت تھی، اس سرزمین کے ساتھ اللہ کا ایک خصوصی قانون تھا، اور وہ قانون اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تورات میں اس قدر پامال مضمون کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھے تو حیران و پریشان رہ جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سرزمین کو، جو کنعان کی سرزمین ہے، جو فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا. گویا وہاں پر حقیقی بادشاہت، حقیقی حکمرانی خدا تعالیٰ کی قائم تھی. اس کو تورات بیان کرتی ہے کہ میں تمہاری گلیوں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کوئی جنبی، کوئی ناپاک اس سرزمین پہ رہ نہیں سکتا تھا جب تک وہ پاک نہ ہو کر آ جائے. اسی طریقے سے وہ جرائم جو عام معمولی جرائم سمجھے جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے قتل تک کی سزائیں مقرر کر دی تھی، والدین کی نافرمانی ہو یا زنا کی نوعیت کے جرم ہو. اتنا سخت معاملہ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی حکومت تھی، اور خدا نے گویا اپنے فرستادہ نمائندوں کے ذریعے دنیا میں پیغام پہنچانا تھا. تو یہ جو پورا کا پورا اللہ کی اسکیم کا تعلق تھا اس سرزمین، اس قوم، اس خطے کے ساتھ، اس کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا. اور خاتمے کا اعلان بھی آپ دیکھیے ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا مسیح کی تکذیب کے جرم میں اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا، تو جو گرد و پیش کی سلطنتوں میں باجبروت بادشاہ تھے ان کو وہاں پر حملہ آور کروا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ حملہ آور تو وہ دنیا کی اسکیم کے تحت ہوئے، لیکن خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے بندے تھے جو بڑی شدید قوت رکھتے تھے، اولی باسن شدید، یہ آئے اور حملہ آور ہو گئے. گویا اپنی ہی سرزمین جس کی حفاظت خدا تعالیٰ ایسے کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر بھی نہیں مار سکتا تھا، وہاں پر پردے اٹھا دیے، دروازے کھول دیے، اور اذن دے دیا کہ اب جاؤ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر وہاں پر کس طریقے سے ظلم ہوا، اور آ کر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ قوم وہاں سے نکلی، ولی قد بختنصر ہوں یا تیتس رومی ہوں، دونوں حملوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یروشلم کی، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے لوگوں کو غلام اور باج گزار بنا کے یہاں سے لے جایا گیا. تو جس وقت اس اسکیم کا خاتمہ ہوا
تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو، جو ذریت ابراہیمی کی دوسری شاخ تھی، ان کو اس منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسی قانون کا حوالہ دے کر نئی امت کو متوجہ کرتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ کذالک، بالکل اسی طرح ہم نے یہ معاملہ کیا ہے جیسا معاملہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا۔ یعنی دونوں معاملات کو اللہ تعالیٰ پیرلل رکھ کے بتاتے ہیں، اور وہ قوم اب چلی گئی ہے، اب تم نے وہ ذمہ داری سر انجام دینی ہے۔ چنانچہ بھی دیکھیے کہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا، جس کو ہمارے عام طور پر واقعہ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ واقعہ معراج نہیں ہے، یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ اسراء کا واقعہ الگ ہے، سدرہ کا واقعہ الگ ہے، اسی طریقے سے قاب قوسین کا واقعہ الگ ہے، اور معراج کا واقعہ الگ ہے۔ ان میں سے 2 عالم بیداری میں ہوئے اور 2 عالم رویا میں ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئے، لیکن جو سورہ اسراء کے اندر واقعہ زیر بحث ہے وہ اصل میں خواب کا واقعہ ہے، اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ وہاں پر بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ ہم نے اس بندے کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اس بندے کو جس کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے ہیں، اور لے جا کر یہ بتایا ہے کہ یہ وہ سرزمین تھی، یہ وہ جگہ تھی۔ آپ اگر سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو فوراً سے ان آیتوں کے بعد پوری بنی اسرائیل کی روداد آ جاتی ہے آگے۔ بتایا کہ سیدنا موسیٰ کو ہم نے یہاں پر آباد کیا، ان کو یہ احکامات دیے، پھر بنی اسرائیل کے اوپر پے در پہ یہ ہوا، پھر یہ 2 حملے ہوئے، پھر کرتے 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 سورت بڑھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اب بنی اسماعیل کو اس جگہ پر فائز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا یہ آزمائش کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بنی اسماعیل کے اندر بعثت کر کے اسی منصب، اسی مقام پر فائز کیا گیا، اور ایک امت اور ایک قوم کی تشکیل کی ذمہ داری دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب قیامت تک چونکہ تاریخ کا دور شروع ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی قوموں کے اصطفاء کی وہ ایک خاص مقام تک پہنچ چکی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ ختم نبوت ہونا ہے، اور اس قوم نے شہادت کا وہی منصب، شہادت کی وہی ذمہ داری جو رسول ادا کرتے ہیں اب قیامت تک ادا کرنی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اس سرزمین پر اب کوئی دوسرا دین قائم نہیں رہ سکتا، یہ خدا کا زمین پر منتخب کردہ وہ حصہ ہے جو قیامت تک توحید کا مینار لے کر روشن رہے گا۔ یہی وہ حکم ہے جس کی ایک فرع، جس کی ایک کلورنی کے طور پہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی آخری وصیت دی کہ میری یہ خواہش ہے کہ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور فرمایا لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی، کوئی مسیح باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی منتخب سرزمین ہے، یہاں پر صرف ایک معبد قائم ہوگا، ایک ہی دین کے رہنے والے مستقل شہریت اپنا سکیں گے اور وہی یہاں پر حکومت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اہتمام کیا۔ خود آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے مخاطبین پر اتمام حجت کیا، ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں پر اقتدار ادا کیا، اس اقتدار کے بعد آپ کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن یہ جو گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں، ان پر طاقت چونکہ قوم نے کرنی تھی، اور اس کا تعلق قوم کے اجتماعی شعور سے بھی تھا اور طاقت سے بھی تھا۔ چنانچہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بالکل اسی طریقے سے جیسے کنعان کے گرد و پیش کی سلطنتوں کو میراث کے اس علاقے میں شامل کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص کل آ کے اس معبد پر حملہ آور نہ ہو سکے، خدا کی سرزمین کو جو منتخب ہو چکی ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے بھی کیا۔ چنانچہ انہوں نے خطوط لکھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر خطوط لکھے جو زمانے میں فارس کی سلطنت تھی، انہوں نے جو روما کی سلطنت تھی، بازنطینی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے، ان کو لکھی، انہوں نے مصر کے اندر مقوقس تھا ان کو لکھی، ہرقل کو، قیصر کو، ان سب کو خطوط لکھ کے تسلیم و انقیاد پر آمادہ کیا اور فرمایا اسلم تسلم، میں خدا کا منتخب چنیدہ پیغمبر ہوں، تم اسلام لے آؤ، ایمان قبول کر لو ورنہ تمہارا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، سلامتی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ تو یہ کام کر کے اللہ کے پیغمبر رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جماعت، اپنے صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی جو شہادت کے منصب پر فائز تھے کہ اب گرد و پیش کی ان سلطنتوں کا قبضہ بھی تم نے حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام نے اقدام کیا، وہ قادسیہ کے میدان میں اقدامات ہوں یا وہ جو اس زمانے میں
قیصر روم کی سلطنت تھی. اس سلطنت میں قیصر کا وہی لقب ہے، عربی میں ہم اس کو قیصر کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں سیزر کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی سلطنت تھی جس کا دارالخلافہ جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور یہ پورا گریٹر شام اور یہ پورا قیران کا علاقہ یہ سب انہی کے زیر تحت. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی گئی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ جس وقت سیدنا عمر نے یروشلم کا قبضہ حاصل کیا ہے، کیونکہ پیچھے طاقت ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ مارکے ہو چکے تھے سردوں پر، اور اس کے بعد پرامن طور پہ شہر کی چابیاں سیدنا عمر کے حوالے کر دی گئیں. جس وقت سیدنا عمر یہاں پر تشریف لائے ہیں تو لانے کے بعد جو قرآن مجید نے اسکیم متعین کی تھی کہ اب رہتی دنیا تک صرف اور صرف جزیرہ نما عرب کی وہ حیثیت ہے جو اللہ کی سلطنت اور اللہ کی مملکت کی حیثیت سے بحال ہے، اسی کو بحال رکھنا ہے. اور یہ گرد و پیش کے علاقے ایک علت کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی منظم مشرکانہ حکومتیں قائم ہو کے جزیرہ نما عرب پر طاقت نہ کر سکیں. تو آپ جب وہاں پر داخل ہوئے ہیں تو یہ جو احاطہ ہے یہ معلوم احاطہ تھا. یہاں پر ہیکل سلیمانی کے آثار و نشانیاں موجود تھیں جن کو مسیحیوں نے آ کر اس طریقے سے قائم نہیں رہنے دیا. اور سیدنا عمر جس وقت یہاں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہونے کے بعد انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ سرزمین جو ہے یہ تو کوئی مقدس سرزمین ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی مسجد کی ہم تعمیر کریں گے اور یہ ہمارا قبلہ اول ہوگا اور اس کو معبد کی حیثیت حاصل ہوگی. کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسی احاطے کے ایک کونے میں جا کر، نماز کا وقت تھا تو وہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے تھے، اس کی صفائی کروا کے وہاں پر نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد جو وہاں پر مسیحی موجود تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ مسیحیوں کی مطالبے اور رعایت پر یہ تھا کہ یہاں پر یہود کو دوبارہ آپ نے آباد ہونے نہیں دینا، کیونکہ یہ ہماری بھی مقدس سرزمین ہے اور یہاں پر وہ یہ ظلم کر کے جا چکے ہیں کہ آخری خدا کے منتخب جو رسول تھے ان کا انہوں نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا ان کی یہاں پر واپسی نہیں ہونی چاہیے. ان کے مطالبے پر سیدنا عمر نے یہ ان سے معاہدہ کیا. یہ معاہدہ کوئی دینی یا اخلاقی یا قانونی طور پر مذہب کی طرف سے پابندی کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ جس وقت آپ کسی جگہ کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں پر فاتح اور مفتوح کے درمیان جو باہمی اتفاق سے معاہدہ ہوتا ہے اس کی نوعیت اور حیثیت ہوئی تھی. چنانچہ آپ تاریخ میں پڑھیے یہ شق بھی مسیحیوں نے پیش کی، یعنی سیدنا عمر کی جانب سے پیش نہیں کی گئی، مسیحیوں نے پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہودی نہ آئیں، ہم آپ کے باج گزار بن کے رہیں گے، یہاں پر آپ کی سلطنت اور حکومت قائم رہے گی. چنانچہ وہ جو احاطہ تھا اس کو عام طور پہ مسجد اقصی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، مسجد عبادت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور وہ پورا کا پورا علاقہ اصل میں وہی عبادت کی جگہ تھی. اس میں اصل بنیاد کیا تھی وہ کسی کو نہیں پتا. چنانچہ وہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں ہی نے اپنے اندازے اور تخمینے سے ایک گنبد جس کو ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کہا جاتا ہے، گنبد یہ جو صخرہ ہے جو آپ کو یہ گولڈن سا نظر آتا ہے، اس کی تعمیر کر دی. اور کونے پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو اموی خلیفہ مروان نے بنائی تھی، اس کو مسجد عمر سے موسوم کیا جاتا ہے. تو وہاں پر پھر مسلمان آتے گئے اور وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے تقدیس کا اس کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن اس خطے، اس جگہ، اس عرض سے جو دینی حیثیت تھی اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوری کی پوری بحث جو میں نے ابھی کی ہے قابل فہم ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر رائج نقطہ نظر ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول تھا اور اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور اس کا جو قبضہ ہے وہ قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کے اندر اگر آپ اتریں تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نئی امت کی تاسیس کا فیصلہ کیا ہے تو اس موقع پر مختلف پہلوؤں سے یہ جو پرانی مملکت تھی، قینان کی سلطنت یا ارض مقدسہ یا بیت المقدس، یہ زیر بحث آئی ہے. جب یہ زیر بحث آئی ہے تو اس نے کچھ غلط فہمیوں کو پیدا کرنے کی بنیاد ڈالی ہے. مثال کے طور پہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے مخاطبین کو یہ کہا کہ اب یہ ہے قبلہ، یہ ہے جگہ، یہ ہے مرکز، یہ ہے نئی امت کی تاسیس اور اس کی علامت، یہاں سے اب خدا کا پیغام پھوٹے گا، تو جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے، یہود موجود تھے کہ جو اس سلسلے کو صدیوں سے کاٹنے پر آمادہ تھے، جنہوں نے ذبیح کون کے معاملے میں بھی سیدنا اسماعیل کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ ان کو اپنی ضروریت ہی سے نہیں مانتے تھے، تو اس باطنی مخاصمت کے پس منظر میں انہوں نے رسول اللہ کی اس دعوت کا انکار کیا. جب انکار کیا تو خود رسول اللہ کی جو قوم ہے اس کی آزمائش کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے
کہ کون سا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس مشن میں صدق دل سے خدا کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے یہاں کوئی قومی برتری یا تفوق کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم بنی اسماعیل تھے, ہمارا انتخاب ہو گیا. جو مرض بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے خود ان مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہ جو ہم تاسیس کرتے ہیں, یہ جو ہم استفاع کرتے ہیں, یہ کوئی تمہاری اختصاصی صلاحیت یا خصوصیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا, یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے اور یہ بمنزلہ ذمہ داری ہوتا ہے. چنانچہ اپنے دل میں کبھی یہ بات مت لے کر آنا کہ پہلے وہ خدا کی منتخب قوم تھی اور اب ہم منتخب ہو گئے. چنانچہ آج کے بعد سے وہ جو قبلہ تھا, ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے تو اسی جگہ کو قبلہ قرار دیا, تو بنی اسماعیل کو کہا یہ قبلہ تھا, اپنے منہ پھیرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو, تاکہ ہم یہ آزما سکیں کہ تمہارے دل میں اپنے اس علاقے, اپنی اس قوم اور اپنے اس پیغمبر کی عصبیت اور عظمت اور برتری کا جذبہ ہے یا خدا کے سامنے خوشنودی, خدا کے سامنے جھکنے کا جذبہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر آپ کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قبلہ ہمیشہ سے اور خدا کا ولین معبد و مرکز ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی رہا ہے. وہی تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا. لیکن جس وقت ہجرت کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم نے منہ ادھر کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ اس وقت تاسیس تو تمہاری ہو چکی ہے لیکن منہ تمہارا اس طرف ہے کہ تم یہ مانو کہ وہاں پر بھی خدا کے پیغمبر آئے تھے اور تمہارے اندر کوئی تعصب نہیں ہے, کوئی نفاق نہیں ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ کئی مہینوں تک مسلمانوں نے وہاں جب منہ کر کے نماز پڑھی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو لوٹایا. جس وقت آزمائش پوری ہو گئی, خود قرآن مجید نے بتایا کہ آزمائش کے لیے ہم نے کیا تھا, تو کہا کہ اب شطر المسجد الحرام اپنا منہ کر لو. تو جب یہ کرنے کا کہا گیا تو اس سے بعض لوگوں نے ہمارے علم میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی, گویا شریعت کے انعقاد اور شریعت کی تکمیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. چنانچہ قبلہ اول وہ ہوا اور اب شریعت کی تکمیل ہو گئی تو پھر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا. اس سے یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ قبلہ اول وہ ہے, قبلہ اول صرف اور صرف خدا کا وہ معبد خانہ کعبہ ہے, حرم ہے, اس کے علاوہ کوئی قبلہ اول نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اخذ کیا کہ کیونکہ شریعت کی تکمیل سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے اس لیے وہ پرانا قبلہ تھا, پہلا قبلہ تھا, اور حرم بعد میں قبلہ ہے. پہلا قبلہ حرم ہی تھا, درمیان میں آزمائش کے لیے ان کو یہ حکم دیا گیا اور یہ حکم لوٹ کر واپس اپنی اصل کی طرف آ گیا. اسی طریقے سے نسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں لوگ قصد کریں کہ کسی مسجد کی طرف جانے کا تو وہ 3 ہی مساجدیں ہوں گی, وہ 3 ہی معبد ہوں گے جو خدا کے قائم کردہ ہیں. وہ مسجد حرام ہے, وہ مسجد اقصیٰ ہے, وہ مسجد نبوی ہے. ان 3 کے بارے میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ شد رحال اگر ہوگا, اگر جانا ہوگا کسی دینی قصد اور مقصد سے تو اس کی طرف جایا جائے گا. یہ چیز بالکل بدیہی ہے, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انتخاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو انبیاء کی سرزمین خدا نے ہزاروں سال تک قرار دیا اور وہاں پر خدا کی عبادت ہوتی رہی, اس کی ایک برکت, اس کی ایک رحمت, اس کی ایک فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے. خود قرآن مجید نے بتایا الذی بارکنا حولہ, اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور شفقت کا ایک طرح کا احاطہ کیا ہوا تھا یہ جگہ. تو اس نسبت سے, اس رعایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں پر اگر کوئی زیارت کی غرض سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے مثل اجر دیں گے. اگرچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1000 نمازوں کا اجر ملے گا اس طریقے کا, وہ روایتیں سند کے معیارات پہ پوری نہیں اترتی, لیکن اگر وہ روایتیں ثابت بھی ہوں تب بھی ان کا ایک محل ہے, ان کا ایک مقام ہے. ان روایتوں سے ان جگہوں کی جو خصوصی دینی حیثیت ہے وہ آپ سے آپ قائم نہیں ہو جاتی. اس کے لیے الگ سے آپ کو دلائل لا کر دینے پڑیں گے, الگ سے بتانا پڑے گا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی وہی دینی حیثیت آج بھی برقرار ہے جو دینی حیثیت مثال کے طور پہ مسجد حرام کو حاصل ہو گئی ہے. چنانچہ اب اگر مسلمانوں کو طاقت ملنے کے بعد یہ جو گرد و پیش کے علاقے تھے ان کو حاصل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی, تو یہ تلقین بوجہ علت تھی تاکہ حرم مکی محفوظ رہے. اگر یہ علت آج بھی پائی جاتی ہے, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر خدا کا یہ معبد اور مرکز قائم ہے, گرد و پیش کی یہ سلطنتیں اس پہ طاقت کر کے حملہ آور ہو سکتی ہیں, تو پھر بنی اسماعیل کی بدرجہ اولا اور تمام مسلم امہ کی بدرجہ تابع کی حیثیت سے یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلطنت کو محفوظ کریں. لیکن
یہ محفوظ کرنے کا عمل ان کی سیاسی قوت اور طاقت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم نہیں ہے کہ یہ لازماً تم نے کرنا ہے، جب سیاسی قوت اور طاقت ہوگی تو یہ کام آپ سے آپ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت اگر اس سلطنت میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، جیسے کہ یہود آباد ہیں، تو ان کو وہاں پر آباد ہونے اور کرنے، اور وہاں پر ان کا اگر وہ دوبارہ سے کوئی معبد تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ چونکہ اس سرزمین سے تمام ہی جو الہامی مذاہب ہیں ان کا ایک تعلق ہے، تو اس کو دنیا کے عرف اور قانون نے ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا جہاں پر سب لوگ آ کر اپنے پس منظر میں اپنے جو تعلق ہے اس کا اظہار کریں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات تھی، لیکن اگر یہ بات اس طرح سے قائم نہیں بھی رہتی تب بھی مسلمانوں کی یہ کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا یہ جو احاطہ ہے اس کو واگزار کروا کے اپنے قبضے میں لینا ہے۔ قبضے میں لینا تھا سیاسی مصلحت کے تحت، نہ کہ دینی مصلحت کے تحت۔ یہ اس پورے باب میں میری آراء ہیں، یہ آراء مختلف مفکرین نے پیش کی، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ اس پس منظر میں ہمارے علم کا جائزہ لیں گے پوری باتیں جاننے کے بعد، یہ واقعہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذریت ابراہیم کے پس منظر میں یہ قوموں کے اصطفاء کا عمل، یہ انتخاب، اس کے بعد امت کی تاسیس، یہ ہماری امت کے علم میں اس طرح ڈسٹنکشن کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ یہ گفتگو سننے کے بعد پیچھے مڑ کے جائیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہماری جو امت کی علمی معلوم روایت ہے اس میں ایسے آثار و شواہد ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یہی اصل بات تھی، یہی بات ہے جو بڑے علماء بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ جس طریقے سے فکر فراہی کے علماء نے اس کو ڈسٹنکٹ کر کے تورات اور قرآن مجید کی روشنی میں ایک قانون اور خدا کی سنت کے طور پر مبرہن کر کے بتا دیا ہے، اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ شاہ ولی اللہ کو پڑھیں، آپ مثال کے طور پہ ابن عبد البر کو پڑھیں، آپ شاطبی کو پڑھیں، وہ سب بھی اسی پس منظر میں بہت ساری باتیں کریں۔ مثال شاہ ولی اللہ کو آپ پڑھیں، وہ بتائیں گے کہ یہ جو بنی اسماعیل کو جہاں پر آباد کیا ہے، یہ جو حجاز کی سلطنت ہے، اس کو تجرد للاسلام، اس کو خاص کر لیا گیا اسلام کے لیے۔ تو ہمارا علم بھی اس کی تخصیص کرتا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا عمل اپنے بام عروج پر پہنچا ہے جس وقت فکر فراہی کے علماء نے اس خدا کی سنت اور اسکیم کو متعین کر کے بتایا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بھی بیان کی ہے کہ اب انہوں نے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے۔